سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس۔ پاک ہے بادشاہ بہت پاکیزگی والا۔ یہ ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وتر کے بعد ثابت ہے، جس کا ہمارے ہاں نام و نشان تک مٹ چکا ہے، کیونکہ اولاً تو فرض کا سلام پھیرتے ہی اٹھ جاتے ہیں، اور جو وتر پڑھتے بھی ہیں وہ اس ذکر کو بھول چکے ہیں۔ اس حوالے سے ایک حدیث میں آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتر میں سبح اسم ربک الاعلی اور قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد پڑھا کرتے تھے، اور جب سلام پھیرتے تو بلند آواز میں 3 بار یہ کلمات پڑھتے، سبحان الملک القدوس۔ یہ مسند احمد میں حدیث نمبر 14929 ہے، اور سنن ابو داؤد میں حدیث نمبر 1430 ہے، اور دیگر کتب احادیث میں بھی موجود ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے سنن نسائی میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ سنتوں کا علم تک نہیں، عمل تو دور کی بات، کیونکہ عمل تو علم کے بعد ہی بنتا ہے، وگرنہ تو خواہش ہے، ایک فعل ہے، چاہا کیا چاہا چھوڑ دیا، عمل نہیں ہوتا، عمل صالح تو شمار ہوتا ہی نہیں ہے۔ اب یہی وجہ ہے کہ سنتوں کی جگہ بدعات کی بھرمار ہے۔ عبادات، ذکر و اذکار، وظائف کے نام پر انبار ہے، سراسر بدعات ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم ذکر ہی نہیں کرتے، تسبیح یا وظائف ہی لوگ نہیں کرتے، کرتے ہیں، مگر وہ سنتیں نہیں، بدعتیں ہیں۔ اب اسی ذکر کو چیک کر لیں، مساجد میں باجماعت بہت اس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ قیام اللیل یا تراویح کی 2 اور 4 رکعات کے درمیان پابندی سے اس کا ذکر کیا جاتا ہے، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں ہے۔ اور مسلمان کی تو ذمہ داری یہ ہے کہ کسی کام کے کرنے یا چھوڑنے میں سنت ہی کو معیار سمجھے، اپنی طرف سے کمی بیشی سے اجتناب کرے، کیونکہ سنت کے مطابق عمل تھوڑا بھی مقبول ہے، اور بدعات کا انبار بھی مردود ہے۔ وتر خواہ عشاء کی نماز کے ساتھ پڑھیں یا بعد میں، جماعت سے پڑھیں یا تنہا، مسجد میں ادا کریں یا گھر میں، وتر کے بعد بآواز بلند سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس۔ پاک ہے بادشاہ بہت پاکیزگی والا۔